نہ ہی کسی طاقت سے ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا انسان، سب سے بلند انسان، سب سے زیادہ نفع پانے والا انسان ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ کہ جس کے اندر ایمان ہو۔ ایمان کی انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک پڑتی ہے۔ ایمان انسان کو اللہ کے نزدیک عظیم کرتا ہے انسان کو۔ وہ دنیا کے اندر دنیا دار اس کو کچھ نہ سمجھے، اس کو دھتکار دیں، غریب ہے، بیکار ہے، جاہل ہے، فضول ہے، جانتے کچھ نہیں، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ کسی درجے پر بھی ہو، کسی درجے پر بھی ہو، وہ اللہ کے لیے بہت محبوب پسندیدہ انسان ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے، حکم کے درجے پہ بات ہے، صحابہ کو فرما رہے ہیں، پیغام تو ہمیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ تجدید کیا مطلب؟ حفاظت کرو، جانچ پڑتال کرو، دیکھو ہے بھی ہے نہیں ہے، چھا تو نہیں کیا، فکر کرو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، صحابہ کرام کو، جن کی ایمان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا قیامت تک، اپنی جماعت کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابہ تو ایک دم پریشان ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں فرمایا ہم کیسے حفاظت کریں اپنی ایمان کی، کیسے تجدید کریں؟ تو اصل تو یہ آپ دیکھیں تو صحابت ہمارے حال کیا ہے؟ وساوس بھی ہیں، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، زمانہ بھی ہے، حالات بھی ہیں، ہر طرف آپ دیکھیں بکھری ہوئی چیزیں، عجیب عجیب چیزیں، سب کسی پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہر برائی کتنی بھی پیدا ہو جائے، کسی چیز پہ انسان کا اثر انداز نہیں ہوتا، نہ اس کو غریب کرتا ہے، نہ اس کو دولت چھینتا ہے، نہ اس کی صحت پہ اثر ہوتا ہے، کچھ نہیں، وہ بلندیوں پہ ہوتی ہیں۔ صرف ایک ایک چیز متصل کرتا ہے، جس کو ہلاتا ہے، وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کتنی بڑی بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت بڑی چیز، کیا اس کا علاج نہیں بتائیں گے اللہ کے نبی؟ ایمان کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، آج وہی نسخہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، آج کتنا کارآمد ہے وہ نسخہ، مجھے بتائیں آپ، کہ اگر ہم اس نسخے پہ عمل کر لیں تو انسان کتنا بے فکر ہو جاتا ہے ایمان کی وجہ سے، الحمدللہ، کہ الحمدللہ میں اس کام پہ لگاؤں، اور کتنا بے فکر کیا ہے شیطان نے اس بات سے انسان کو، کتنا بے فکر کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم جانے ایمان کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم بتائیں ہم کیسے کریں حفاظت، فرمائیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کتنا بڑی بات بتائیے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اگر تم اپنی ایمان کی حفاظت اس کے ساتھ جانا چاہتے ہو۔ کہ سب سے زیادہ قبر میں کام آنے والا جو عمل ہے، سب سے زیادہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ کیوں ہمیں غافل کیا اللہ نے؟ ہم غافل ہیں ذکر سے، کیوں ہم بھاگتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اللہ کا ذکر کرتے؟ کیوں ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے، اس کی امپورٹنس نہیں ہے، جبکہ ساری کی ساری ہمارے اعمال اور زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ذکر اللہ پر۔ اس لیے کہ شیطان نے ہمیں جانے سے روکنا ہے کہ اس کو میں نے جنت میں جانے ہی نہیں دینا، تو اس نے سب سے بڑا جو کی پوائنٹ ہے ذکر اللہ، اس سے انسان کو فیوز کر دیا، اس کی اہمیت ختم کر دی۔ کہ ہر فتنے سے دیکھیں، جتنے بھی فتنے آئیں گے، یہ دجالی فتنہ کچھ بھی نہیں ہوگا ذکر کے مقابلے میں۔
اللہ کے ذکر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے انسان کو کچھ چیز نہیں دی. ذکر اللہ تو بہت بڑی چیز ہے. ذکر اللہ کہ اللہ کے غضب سے کوئی بھی عمل نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے ذکر کے. آج کے دنوں جو غضب اللہ کے دیکھیں آپ, ایک ہی پروٹیکشن ہے ہمارے پاس اللہ کے عذاب سے, اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں. اللہ کے لیے فرماتے ہیں جو بچائے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے گناہ کی طرف جائے؟ کیسے اس میں قناعت نہ ہو؟ کیسے دنیا کا لالچ ہو؟ کیسے وہ سالوں سالوں کی پلاننگ بیٹھ کے کرے؟ یہ سب نشانی ہے کہ ایمان جائے ہمارا بہت کمزور ہے, کسی جھٹکے میں غائب ہو سکتا ہے. یہ ساری نشانیاں جو ہیں سمپٹمز جو کس چیز کے, ایمان کے ہیں. یہ دنیا سے محبت کا ہونا, اور دنیا کے پیچھے بھاگنا, اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا جو آخرت کے لیے بالکل مضر ہیں, خطرناک ہیں. اس میں لذت آنا, اس میں مزے لینا, اس میں وقت لگانا, اس کی طرف جانا, اس کی پلاننگ کرنا, اپنی کرنا, اپنی اولادوں کی کرنا, ان کی اولادوں کی کرنا, ہر وقت فکر مند رہنا. اللہ کے نبی نے جو نہ ماننے والوں کو جو عذاب ایک دیا نا, یاد رکھیں, یہ قرآن بتا رہا ہوں میں آپ کو. کہتے ہیں میں نے نہ ماننے والوں پر ایک عذاب ہے, دائمی عذاب ان کو دیا ہے. وہ کیا کہ میں نے اس دنیا کے ان کو خوشحال کر دوں گا. یہ قرآن ہے. کہتے جب تم دیکھو تو اپنے اس پہ اپنے آپ کو فکر مت سمجھنا, یہ نہ سمجھنا کیا ہو گیا. فرمایا یہ میں ان کو خوشحال کروں گا, ان کو خوب دوں گا, ان کو مزے دکھاؤں گا. یہاں پر یہ عذاب ہے ان پر, یہ عذاب کا ایک رنگ ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر. اور یہی آج ہم بہت جی کتنے بڑے معاشرے مزے کر رہے ہیں, جی مصیبت ہمیں آئی ہوئی ہیں, فلاں ہے جی دیکھو کتنے لطف کر رہے ہیں. یہ اللہ کہتا ہے یہ خوشحالی جو نظر آ رہی ہے تمہیں, یہ حقیقت میں نہیں, یہ تو ایسی ہی ہے جیسے شوگر کوٹڈ گولی ہوتی ہے نا, وہ چیز ہے. ان کی سزا دوں گا کہ بالکل ان کی توجہ بھی نہ اس طرف جس طرح فرعون کی توجہ نہیں ہوئی تھی. فرعون کو زندگی میں کبھی سر میں درد ہی نہیں ہوا, بخار ہی نہیں چڑھا, کیونکہ کہیں پلٹنا ہے میری طرف بندہ. تکلیفیں اور مصیبتیں یہ بھی اللہ کی مہربانی اس نیت پر ہے کہ اللہ ان سے اگر پلٹ رہا ہے اللہ کی طرف تو سبحان اللہ وہ جنت کی چیزیں اس کے پاس جو ملیں, یہ نام ہے مومن کے لیے. یہ گھبرانے والی چیزیں نہیں ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, حالات آ جائیں کسی قسم کے آ جائیں, سمجھ جائے یہ اللہ میں میرے گناہوں سے اللہ نکالنا مجھے چاہتا ہے. اب فوراً میں جاؤں اللہ کی طرف رجوع کروں, تاکہ پھر کیا ہوگا, اللہ بھی مل جائے گا, یہ بھی ختم ہو جائے گی. کہ اگر نیکیوں سے محبت ہو رہی ہے, سبحان اللہ, یہ حضرت بول رہے ہیں, یہ مجھے لکھا حضرت نے, رسول اللہ فاروق صاحب جی فرمائیے کہ اگر نیکیوں سے محبت ہو رہی ہے, نیکیوں تک وقت جاری ہے, رجحان بڑھ رہا ہے, لطف آتا ہے نیکی کرنے میں, مزہ آتا ہے, بڑھتی جا رہی نیکی, کہ پہلے فرائض پہ تھے, پھر نفل پہ آئے, پھر تہجد پہ آئے, پھر جاگنے پہ آئے, اور اس طرح بتدریج لطف آ رہا ہے, آپ کو بڑھ رہا ہے, اور دنیا کم ہوتی جا رہی ہے, صرف ضرورت تک دنیا محدود ہوتی جا رہی ہے, اور گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے, جیسے سے پیشاب اور پخانے سے نفرت ہوتی ہے. اگر یہ کیفیت ہے تو فرمایا مبارک ہو, تیرا ذکر کامیاب ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اگلا لفظ بڑا سخت ہے, فرمایا سب بیکار ہے, بیکار, نہ ادھر کام آئے گا نہ ختم کام.